अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मोहम्मद फखर में खुश आमदीद। DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को तौसी मिल गई है, समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं। तौसी कितनी मुद्दत के लिए है, ये बात जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके अलावा कोई नहीं जानता। खबर आ गई, तफसीलात सामने आ गई, पता चल गया कि जनाब 13 सितंबर या 14 सितंबर को इस समरी के ऊपर दस्तखत किए गए, जिसमें इस बात का फैसला कर लिया गया कि जनाब DGISI जो है वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इस हुक्मनामे में ये बात मेंशन नहीं है कि ये तौसी 1 महीने के लिए दी गई, 6 महीने के लिए दी गई या 6 साल के लिए ली गई। इस समरी के मुताबिक जो मंजूर की गई है, ये बात बड़े वाज़े अंदाज में लिखी गई है, टिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी जनरल नदीम अंजुम साहब उस वक्त तक अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे जब तक ये अगला हुक्म नहीं आ जाता। अगला हुक्म क्या होगा कि जनाब अब आपको ओहदे से हटाया जा रहा है या अब आप रिटायर किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर मुद्दत है वो तो ख़त्म हो चुकी ना, अब तो उनका जो भी टाइम होगा वो एक्सटेंशन के लिए होगा। इस सारी सूरत हाल में मतलब ये निकलता है कि जनाब एक कोई ख़ास टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने तक जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। लिहाजा जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को अपने ओहदे पर रखने के लिए कोई टाइम फ्रेम का तयन नहीं किया गया। अगर जनरल नदीम अंजुम साहब अपने टारगेट को 6 महीने में कंप्लीट कर लें या जो उनको टास्क दिया गया है वो 6 महीने मुकम्मल हो जाएगा, वो कहेंगे अच्छा जी खुदा हाफिज़, आप घर जाएँ। अगर ये टास्क जो है 1 साल में मुकम्मल होगा तब उनको कहा जाएगा कि जनाब ठीक है आप जाएँ। अगर 1 महीने में होगा, अब ये टास्क के ऊपर मुनहसर है कि जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब उस टास्क को कब तक कंप्लीट करते हैं या जनरल आसिम मुनीर साहब उनको इस ओहदे पर कब तक देखना चाहते हैं। यही इस सारे सीन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मामले में सवाल ये पैदा होता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब नदीम अंजुम साहब से ऐसा कौन सा फरीज़ा सरंजाम दिलवाना चाहते हैं जो उनकी नज़र में नदीम अंजुम साहब के अलावा कोई और सरंजाम नहीं दे सकता। वो कौन सा एजेंडा है जिसको मुकम्मल कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले तड़का थोड़ा सा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपस के अंदर जाकर इंटरलिंक हो जाती हैं और शरारत के बगैर इस मामले से आगे गुजरना मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप इस वक्त लाहौर में मौजूद है और यहाँ पर वो मुसलसल इजलास पर इजलास किए जा रहे हैं और इन इजलासों में इस बात का फैसला किया गया है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट से अपने लिए किसी नई डील की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ये बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करेंगे और एक नई डील की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रीवियसली जो डील उनके साथ की जानी थी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी नहीं कर सका, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी था कि उनको कुछ इलेक्टेबल्स को पंजाब में अपने साथ इंगेज करना था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अपने साथ खड़ा करना था और खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम ऐसी कुछ तब्दीली लेके आनी थी कि इन 3 सूबों के अंदर यानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, यहाँ से पीपल्स पार्टी कम अज़ कम कोई 30 से 35 सीटें नेशनल असम्बली की लेके चली जाती, तो फिर उसके बाद बिलावल साहब का चांस बन जाना था या आसिफ अली जरदारी साहब का चांस बन जाना था कि वो इस मुल्क में हुकूमत करते बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। लेकिन ये ब्रेक थ्रू पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी और इस ब्रेक थ्रू के ना होने की वजह से जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर किसी तरह का एक फ्रस्ट्रेशन लेवल नज़र आ रहा है। उसकी एक झलक थोड़ी सी नज़र आई कल होने वाली CEC की मीटिंग के दौरान, जहाँ पर गुफ्तगू के दौरान बड़े दिलचस्प बात मैं आपको बताने लगूँ, बड़ा हकीकी वाक़या है कि गुफ्तगू के दौरान आसिफ अली जरदारी साहब ने ताना मारा खुर्शीद शाह साहब को। और ये भी मैं आपको बता दूं कि खुर्शीद शाह साहब इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसी से थोड़ा सा फासला इख्तियार किए हुए हैं। वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो अलाइनमेंट हुई थी उससे भी राज़ी नहीं थे और इंतखाबात के हवाले से जो मुराद अली शाह साहब ने रोल प्ले किया था, ये जो मर्दमशुमारी है
اس کو منظور کرانے کے لیے اور جواز پیدا کر دیا تھا نگران گورنمنٹ اور ای سی پی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ انتخابات کو ملتوی کر سکے، اس کے اوپر وہ اس پر نالان تھے، اور انہوں نے برملا اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ پائنہ کم غلط ہو گیا، اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 مرتبہ، اور نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر۔ یہ وہ ان کی تنقید تھی جو قابل قبول نہیں تھی آصف علی زرداری صاحب کے لیے، اور اسی لیے کل پبلکلی اس کا تھوڑا سا ٹھٹھا اڑانے کی کوشش کی گئی، اور خورشید شاہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کی گئی کہ جناب یہ آپ ہی تھے جنہوں نے شہباز شریف کو اس اسمبلی سے میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ جو خورشید شاہ صاحب ہیں ان کی آلریڈی شہباز شریف صاحب کے ساتھ محبت تھی، اور شہباز شریف کو قائد حزب اختلاف بنانے کے لیے جو سفارشی تھے وہ خورشید شاہ صاحب تھے۔ اگر خورشید شاہ صاحب ان کی سفارش نہ کرتے تو آصف علی زرداری صاحب کسی طرح کی اور کوئی گیم بناتے ہوئے یا خود لیڈر آف دی اپوزیشن بن جاتے یا بلاول صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس بات کا جواب کیا ہے اور اس کا جواب کس نے دیا؟ اس کا جواب خورشید شاہ صاحب نے نہیں دیا اس تانے کا اس اجلاس میں۔ اس تانے کا جواب بنفس نفیس بلاول بھٹو زرداری نے خود دیا۔ کس کو؟ اپنے والد آصف علی زرداری صاحب کو۔ اور انہوں نے کہا جناب خورشید شاہ صاحب نے تو شہباز شریف کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا تھا، آپ نے تو شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا کون جواب دے گا؟ اور اس بات پر اجلاس کے اندر نہ صرف کہہ کے چھوٹ پڑے بلکہ آصف علی زرداری صاحب نے جس انداز سے بلاول بھٹو صاحب کو دیکھا، اس سے بہت سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید باپ بیٹے کے اندر یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے یہ کوئی فلم نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں شاید کسی لیول کے اوپر بلاول صاحب ایز چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ان کو اپنے کو چیئرمین کی پولیٹیکل جو اس وقت کی اسٹریٹجی ہے شاید اس سے اختلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس اجلاس میں آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پر ان کو یہ بات کہی گئی کہ جناب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کے ساتھ آپ نے جو ابتدائی گفتگو کی تھی، جو معاہدہ یا جو انڈرسٹینڈنگ آپ نے ان کے ساتھ ڈیولپ کی تھی، اگر اس انڈرسٹینڈنگ کو آپ انشور کر سکتے ہیں دین ویل اینڈ گڈ، آپ کو یہ چانس دیا جاتا ہے، ادروائز پھر ہم خود اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس اجلاس میں آصف علی زرداری صاحب کو یہ پیغام دیا گیا، اور اس کے بعد یہ بھی حقیقت ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اب مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ سمیت دیگر شخصیات سے نہ صرف گفتگو کریں گے بلکہ پریویس انڈرسٹینڈنگ اگر کامیاب نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد نئی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ان کے لیے شاید امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سارے سینیریو میں مسلم لیگ نون کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے گارنٹر تھے آصف علی زرداری صاحب، اور آصف علی زرداری صاحب کی گارنٹی دی تھی مسلم لیگ نون نے کو اس طرح کی کوئی سچویشن وہاں پر ڈیولپ رہی ہے، اور یہ خبریں ماضی میں آج بھی چکی ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے آپ کو ان ساری صورتحال سے آگاہ بھی کیا گیا تھا۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوئے تھے تو 9 اپریل کو ڈی جی آئی ایس آئی کون تھا، یا فیبرری کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کون تھا، جنوری کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کون تھا، دسمبر کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کون تھا، نومبر کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کون تھا؟ جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہی تھے، اور جنرل ندیم احمد انجم صاحب اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس انڈرسٹینڈنگ میں کسی نہ کسی لیول پر موجود تھے۔ آپ کو یہاں پر یاد دلاؤں کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہو چکی تھی، عمران خان صاحب جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ کرانے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جنرل باجوہ صاحب اور جنرل ندیم انجم صاحب کو بھیجا تھا اس تجویز کے ساتھ کہ میں اسمبلیوں کو ڈیزالو کرتا ہوں، آئے ملک کے اندر نئے انتخابات کرا لیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے کہنے پر یہی دو شخصیات نے اس وقت کی متحدہ اپوزیشن سے نہ صرف رابطہ کیا تھا بلکہ ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہیں اور نئے انتخابات کرائے جا سکتے ہیں، جو آپ کا مطالبہ بھی ہے۔ اور اس موقع پر بلاول صاحب کی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کچھ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلخ کلامی ہوئی تھی، کچھ ہارش ورڈز کا تبادلہ ہوا تھا،
اور یہ جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہی تھے جنہوں نے اس موقع پر مداخلت کی تھی اور جنرل باجوہ صاحب سے کہا تھا کہ عمران خان کی اتنی زیادہ وکالت مت کریں. آپ نے عمران خان کا جو پیغام تھا وہ ان کو دے دیا. ان کی آگے سے مرضی ہے کہ وہ اس پیغام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس آفر کو قبول نہیں کرتے. آگے اب ان کی مرضی اور ان کی مرضی, ووٹنگ ہونے دیں. اور ندیم احمد انجم صاحب کی اس مداخلت کے بعد جنرل باجوہ صاحب خاموش ہو گئے تھے, اور وہ ملاقات جو ہے آلدو کہ اس کا اختتام کشیدگی پر ہوا تھا, لیکن اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حقیقی معنوں میں عمران خان کے حوالے سے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نیوٹرل ہوئی تھی, اور جس کی وجہ سے یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ کامیاب ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب کسی نہ کسی لیول کے اوپر اس سارے ارینجمنٹ میں شاید موجود تھے, اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے اب یہ چانس آ چکا ہے کہ وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ انگیجمنٹ کے اندر لا سکتے ہیں, اور اپنی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یا نئی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک اب جنرل ندیم انجم صاحب کی توسیع کا تعلق ہے تو اس پلیٹ فارم سے یہ خبر آپ کو کوئی 2.5-3 مہینے پہلے بھی دی جا چکی تھی کہ جناب یہ جو ہے وہ توسیع ہونی ہے. اس توسیع کے اوپر کسی کو بھی کوئی ابہام نہیں تھا, کیونکہ یہ جو ریٹائرمنٹ ہے یہ اس موقع پر ہو رہی ہے جب ایک حکومت جا رہی ہے اور ابھی انتخابات کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ اس لیول تک پہنچ گئی ہیں جہاں پر عام آدمی کے لیے اب سانس لینا بھی دوبر ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے دیے جانے والے اکنامک ریوائیول پلان کے لیے جو ماحول ہے اس کو ترتیب دیں گے, تشکیل دیں گے, اور اس کے راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے. سمگلنگ, ڈالرائزیشن, ذخیرہ اندوزی اور یہاں پر معیشت کی انڈاکومنٹیشن اس وقت وہ ایسے ٹیبوز ہیں جن کی بنا پر پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی وائبل نہیں رہا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور متبادل اکنامک ریوائیول پلان نہیں ہے. جو پلان ہے وہ صرف یہی ہے کہ جناب ٹیکس لگا دو, ٹیکس اس پہ لگا دو, پیٹرول کی قیمت بڑھا دو, بجلی کی قیمت بڑھا دو, گیس کی قیمت بڑھا دو. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ گیا. اب اس کے لیے ضروری ہے یا تو ہم نئے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں, ٹیکس نیٹ کی چوری کا خاتمہ کریں, اور ہمارے موجودہ سول سٹرکچر کی موجودگی میں یہ سب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اسی کی موجودگی کے اندر جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے وہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس ملک میں بد امنی ہو, جس ملک کے اندر کرپشن کا دورہ ہو, جس ملک کے اندر کوئی بھی کام ایک آفس سے دوسرے آفس میں جانے کے لیے چپڑاسی کو بھی اگر پیسے دینے پڑیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم پوری طریقے سے چوک ہو چکا ہے. انویسٹمنٹ کون کرے گا جس بندے کو اتنا پتا ہے کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں آسمان کو چلی گئی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چلی گئی ہیں, یہاں پر امپورٹس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہے, یہاں پر ڈالرز کی کمی ہے, بینک LC نہیں کھولتے, تو وہ کون سا ملک ہے جو یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کرے گا. جنرل ندیم انجم صاحب کی اس ایکسٹینشن کا تعلق ان مسائل کو حل کرنے سے ہے, کیونکہ جب تک یہ سارے کے سارے مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک جو اکنامک ریوائیول کا پلان ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا, اس وقت تک یہ حل نہیں ہو پائے گا, وہ پلان جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائے گا. اکنامک ریوائیول اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نمبر 1 ٹاسک ہے, اور اس ٹاسک کو وہ ہر صورت جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. جنرل ندیم انجم صاحب اس حوالے سے امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ جن پوزیشنز پر کام کر چکے ہیں بطور بریگیڈیئر وزیرستان, اس کے بعد جناب کور کمانڈر کراچی, اس کے ساتھ کمانڈر جو ہے FC, بہت ساری ایسی پوزیشنز ہیں جہاں پر وہ اس ایریے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, جہاں پر یہ سمگلنگ نیٹ ورک موجود ہیں, اور اس نیٹ ورک کو مکمل طور پر توڑے بغیر یہاں پر ہم اکنامک ریوائیول کے پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں 2 خاص چیزیں ہوں گی. ایک, کسی طریقے سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ڈیولپ نہیں کرنے دیا جائے گا. ایسے کوئی بھی اقدام جس کے نتیجے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیولپ ہو, چاہے وہ دہشت گردی خدا نخواستہ, شرپسندی خدا نخواستہ, یا یہ جو پولیٹیکل
बदनज़मी है। ऐसे तमाम इक़दामात नहीं होने दिए जाएंगे। मेरा ख़्याल है कि ये जनरल नदीम अंजुम साहब का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक ये इकनॉमिक रिवाइवल प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इस वाले से बताया ये जा रहा है कि उमर सैफ साहब जो हैं वो कुछ रोल प्ले करने जा रहे हैं, क्योंकि उमर सैफ साहब का ये मानना है कि जनाब आपके पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसका नाम है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये कंप्यूटराइज्ड CNIC की मौजूदगी में हमें कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त हर एक चीज़ आपके CNIC के साथ ही लिंक है। अगर CNIC को प्रॉपरली इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर ये जो टैक्स नेट है, इस नेट के अंदर उन तमाम लोगों को शामिल किया जा सकता है जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और जो असर रसूख है, जो बड़े तबकात हैं, ताकतवर लोग हैं, उनका असर रसूख को कम करना होगा, अदरवाइज़ ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। ये एक ज़रा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखना यह है कि इसके अंदर इस डेवलपमेंट को किस हद तक जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ें अब एक दूसरे के साथ आकर जुड़ गई हैं, और उसके लिए पॉलिसी का तसलसल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब अब हुक्म सानी इस पॉलिसी के तसलसल को कायम रखने में अपना रोल प्ले करेंगे। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।